ہیلو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسکیری ٹاکس۔ ہماری اگلی تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اسکیری ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری آج کی سٹوری ایک خوفناک اور عجیب مخلوق کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آئیے ہم یہ واقعہ اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مینا ہے اور میں 30 سال کی ہوں۔ میں ایک آفس میں کام کرتی ہوں۔ اپنی بزی لائف سے ہٹ کر میں ہر ویکنڈ اپنے گاؤں گھومنے جاتی تھی۔ میں نے شہر کے پاس ہی ایک گاؤں میں اپنا گھر لے رکھا تھا۔ وہ گھر ایک جنگل کے پاس ہے۔ مجھے وہاں جا کر وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ایک وقت کے بعد میں نے وہاں جانا بند کر دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا، یہ میں آپ کو اپنی کہانی میں آگے بتاتی ہوں۔ ایک بار کی بات ہے، پورے ہفتے میں کام کرنے کے بعد سیٹرڈے کی رات کو میں اسی گاؤں میں جا پہنچی جہاں میرا گھر تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور گاؤں کے لیے نکل پڑی۔ جب میں اپنے گاؤں والے گھر میں پہنچی تو بہت تھک چکی تھی اور رات بھی بہت ہو چکی تھی۔ مجھے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی اور رات کو اچانک میری کار کے الارم بجنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی باہر نہیں تھا۔ میں نے اندر سے ہی کار کا الارم بند کیا اور واپس سونے کے لیے چلی گئی۔ کچھ ٹائم بعد کار کا الارم پھر سے بجنے لگا۔ اس بار مجھے بستر چھوڑنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے بستر سے ہی الارم بند کر دیا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر الارم بجنے لگا۔ یہ تیسری بار تھا۔ 1 یا 2 بار تو اتفاق ہو سکتا تھا، لیکن 3 بار؟ کیا کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا؟ لیکن اتنی رات کو کوئی میرے ساتھ مذاق بھلا کیوں کرے گا؟ میں نے یہ سوچا۔ پھر میں اٹھی اور ایک بار پھر کار کا الارم بند کیا، لیکن اس بار میں لیٹنے نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ٹائم بعد ہی میں نے دیکھا کہ ایک پرچھائی درخت کے پیچھے سے باہر آئی اور کار کی طرف گئی۔ میں نے اس سائے کو دیکھا۔ وہ لمبا، کالا اور پتلا سا تھا۔ اس سائے نے اپنے پتلے پتلے ہاتھوں سے میری کار پر ٹھوکا اور پھر سے کار کا الارم بجنے لگا اور وہ سایہ تیز رفتار کے ساتھ انہی درخت کے پیچھے چلا گیا۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ڈر گئی اور الارم بند کر کے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس بار وہ سایہ میرے گھر کے دروازے تک آ گیا اور گیٹ کی کنڈی ہٹا دی۔ ڈر کی وجہ سے میں وہیں جم گئی تھی۔ بہت سے خیال میرے دل میں آنے لگے کہ وہ کون تھا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ ابھی یہاں سے جائے گا بھی یا نہیں۔ یہ سب سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا گلا سوکھ گیا اور دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت مشکل سے ہمت کی اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کسی چیز کو ڈھونڈنے لگی۔ جیسے ہی میں نیچے والے برآمدے کی طرف پہنچی، میں نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن میرے قدم راستے میں ہی جم گئے۔ وہ کالا سایہ میرے سامنے والی کھڑکی پر چپکا ہوا تھا اور اندر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے صوفے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور باہر دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کار کا الارم بار بار کیوں بجا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے باہر بلانا چاہ رہا تھا۔ میں اس کے خوفناک چہرے سے اپنی نظریں ہی نہیں ہٹا پائی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا اور اس کے پورے چہرے پر بہت سی جھریاں تھیں۔ اس کی آنکھیں کالی اور بہت چھوٹی تھیں۔ ناک کی جگہ پر خرگوش کی طرح 2 سوراخ تھے اور اس کے دانت کسی بھیڑیے کے جیسے تھے۔ اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی، کیونکہ اس کے سانس لینے سے شیشے پر کوہر جم رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جانے والا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ وہاں سے جانے لگا کہ تبھی مجھے دروازے کی طرف اس کے قدموں کی آواز آئی۔ میں بہت ڈر گئی۔ اس نے اپنے پتلے پتلے ہاتھوں کو دروازے کے نیچے سے اندر لانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے گھر کے اندر آ جائے۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمانا شروع کر دیا۔ اس سائے نے جانور کی طرح آوازیں بھی نکالنا شروع کر دی تھی۔ یہ منظر میرے لیے بہت خوف زدہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر اسے احساس ہو گیا کہ میں گھر کے اندر ہوں تو وہ وہاں سے کسی قیمت پر بھی نہیں جائے گا۔ میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی رہی اور کوئی آواز نہ ہو اس کی پوری کوشش کرتی رہی۔ میرا سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔
مجھے یاد نہیں کہ میں کتنے ٹائم تک وہاں بیٹھی رہی، شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے باہر دیکھا تو وہ سایہ جا چکا تھا اور دروازہ اب بھی بند تھا۔ سب کچھ خاموش اور اپنی جگہ پر ہی تھا۔ مجھے بہت سکون ملا۔ میں اوپر گئی اور اپنے کمرے سے باہر دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ کہیں بھی کوئی سایہ نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی جلدی سے اٹھائی اور بغیر کوئی سامان لیے میں اس گاؤں سے شہر کی طرف بھاگی۔ جب تک میں اپنے شہر والے گھر نہیں پہنچ گئی تب تک میں نے گاڑی کو کہیں بھی نہیں روکا۔ میں نے گھر پہنچ کر نیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ اسی گاؤں سے کل رات 2 لڑکیوں کی ڈیڈ باڈیز پولیس کو ملی اور ان باڈیز پر کئی جگہ کاٹنے کے نشان بھی تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ایسا کرنے والا وہی جانور ہوگا۔ مجھے اب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچ کر ڈر لگتا ہے اور یہی خیال دل میں آتا ہے کہ اس جگہ سے اگر میں نہیں بھاگتی تو میرا کیا ہوتا؟ شاید میرا بھی حال انہی 2 لڑکیوں جیسا ہوتا۔ میری اس بات پر یقین کرنا دوسروں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، مگر میری زندگی کا یہ ایک خوفناک اور سچا واقعہ ہے جس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر ہمیں بھیج کر۔ اب میں آپ سے ملوں گی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔